19ویں پارے کا آغاز مشرکین کے ایک مطالبے سے ہوتا ہے. مشرکین کی ایک ڈیمانڈ تھی. ڈیمانڈ کیا تھی؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی میں اللہ کے سچے رسول ہیں تو فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ فرشتے ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو فرشتے ہم کو بھی نظر آنے چاہیے. اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اللہ کا دیدار ہمیں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ ہمیں کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ان کے جو یہ مطالبات تھے، ان مطالبات کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ سچائی کو قبول کرنا چاہ رہے تھے. یہ مطالبات صرف ان کی ضد کی وجہ سے تھے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھے. اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے، جن کا قیامت کے اوپر ایمان نہیں تھا، وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے، او نرا ربنا، ہم اپنے رب کا دیدار کیوں نہیں کرتے. یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. اللہ نے فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا. اے نبی، اگر ان کو فرشتے نظر بھی آ جائیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرا بھی تب بھی یہ سچائی کو قبول نہیں کریں گے. یہ بڑے متکبر لوگ ہیں، بڑے گھمنڈی لوگ ہیں، ان کے اندر بہت ایگو ہے، بہت اہنکار ہے، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے سرکش لوگ ہیں یہ لوگ. اور ان کو بڑی آرزو ہے فرشتوں کو دیکھنے کی. دیکھیں گے فرشتوں کو یہ. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن یہ حقیقت میں فرشتوں کو دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن، اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. فرشتوں کو دیکھیں گے یہ قیامت کے دن، مگر اس دن دیکھنے کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتے اس دن اللہ کا عذاب ان کے اوپر لے کر کے آئیں گے. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور یہ ڈر کے مارے کہیں گے کاش ہمیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچا لے، کاش کوئی ہمیں اللہ کے عذاب سے اپنی پناہ میں لے لے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور دنیا میں انہوں نے جو بھی عمل کیا تھا، ہم قیامت کے دن آگے بڑھ کر کے ان کی تمام نیکیوں کو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اڑی ہوئی خاک بنا دیں گے. عربی زبان میں جو کھڑکی کے باہر جو دھوپ کی روشنی آتی ہے، اس دھوپ کی روشنی میں جو ہلکے اور مہین اور باریک سے جو ذرات ہوتے ہیں، جو سن ریز ہوتی ہیں، اس کو عربی میں ہبا بولتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی تمام نیکیاں جو یہ دنیا میں کر کے آئے ہیں، ان کی تمام نیکیوں کو ہم ہبا منصورہ بنا دیں گے، یعنی زیرو ہو جائیں گی ان کی نیکیاں. ان کی دنیا کی کوئی نیکی آخرت میں کام نہیں آئے گی. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیوں کے ایکسپٹڈ ہونے کے لیے، نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ایک ایمان کا ہونا اور ایک رسول کی پیروی کا ہونا. اگر آپ کی نیکیوں کا پہاڑ کوئی کھڑا کر کے آتا ہے، اور اگر اس کے یہاں ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، یا وہ جو نیکیاں کر رہا ہے وہ رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو ان کی نیکیاں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ٹاکسک فرینڈشپ ہوتی ہے، زہریلی دوستی، جو بہت سارے کام انسان دوستوں کے کہنے پہ کرتا ہے، ایک پیئر پریشر ہوتا ہے، ایک لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے، لوگ ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں. یہ جو پیئر پریشر ہے، یہ ٹاکسک فرینڈشپ ہے، یہ کتنی خطرناک ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے. اب یہاں ظالم سے مراد کون ہے؟ ہر قسم کا گناہ کرنے والا. قیامت کے دن ہر گنہگار، ہر بدکار، ہر خطا کار اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اور کیا کہے گا؟
یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ کی شریعت سے مجھ کو غافل کر دیا، دور کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی۔ عقبہ ابن ابی معیط اللہ کے رسول کی باتوں کو سن کر کے ایمان لانے کا خیال اس کے دل میں آیا۔ اس کا ایک دوست تھا، دوست کا نام تھا ابی بن خلف۔ اس نے عقبہ سے کہا کہ اے عقبہ، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا تو ہماری تمہاری فرینڈشپ ختم ہو جائے گی، دوستی ختم ہو جائے گی۔ تو عقبہ ابن ابی معیط نے اپنے دوست کی دوستی کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا، دین کو قبول نہیں کیا۔ اب قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ قیامت کے دن بہت پچھتاوے کی بہت بڑی وجہ دنیا کی یہ غلط فرینڈشپ ہوگی، یہ غلط آپ کا فرینڈشپ سرکل، جس فرینڈشپ اور دوستی کے چکر میں آپ نے اللہ کو ناراض کیا، آپ نے رسول کی نافرمانی کی، یہ فرینڈشپ بہت بھاری پڑے گی میرے پیارے بھائیوں۔ اسی لیے دوستی بہت سوچ سمجھ کے کیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان دنیا میں اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دوستوں کا جو دین ہوتا ہے، دوستوں کا جو عقیدہ ہوتا ہے، دوستوں کا جو بلیف ہوتا ہے، انسان اس سے انسپائر ہوتا ہے، انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، انسان اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم غور کر لو تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ تو غلط قسم کی دوستی قیامت کے دن پچھتانے پر مجبور کر دے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسول کی ایک شکایت کا بیان کیا ہے۔ رسول ایک شکایت کریں گے، اللہ کی عدالت میں رسول شکایت کریں گے۔ کیا شکایت کریں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ رسول کی شکایت ہوگی قیامت کے دن۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کو چھوڑنے کا 5 مطلب ہے۔ پہلا مطلب کہ قرآن کو نہ پڑھا جائے، قرآن کو نہ سنا جائے۔ دوسرا مطلب قرآن پر ایمان نہ لایا جائے۔ تیسرا مطلب قرآن کریم پر تدبر نہ کیا جائے، قرآن پر غور نہ کیا جائے۔ چوتھا مطلب قرآن پر عمل نہ کیا جائے، اور 5واں مطلب قرآن کے ذریعے اپنی روح کی اور اپنے دل کی بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں قرآن کو چھوڑنے میں شامل ہیں۔ آج امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کی ضرورت ہمیں کب پڑتی ہے؟ قسم کھانے کے لیے۔ قسم کھانے کے لیے قرآن اٹھایا جا رہا ہے۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بچہ بیمار ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے دم کیا جا رہا ہے، رقیہ کیا جا رہا ہے۔ جائز ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کرنا جائز ہے، مگر یہ پرائمری مقصد نہیں ہے قرآن کا۔ پرائمری مقصد قرآن کا آپ کے بخار کو، آپ کی نظر بد کو دور کرنا نہیں ہے۔ پرائمری مقصد قرآن کا آپ کے دل کی بیماریوں کو دور کرنا ہے، آپ کو ہدایت کے راستے پہ لانا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، 24 گھنٹوں میں ہم جتنی دیر ہم جاگتے رہتے ہیں، ایوری ٹائم ایوری منٹ ہمارا موبائل ہمارے پاس رہتا ہے۔ کوئی نوٹیفیکیشن مس نہ ہو جائے، کوئی واٹس ایپ کا میسج چھوٹ نہ جائے، کوئی فیس بک کا نوٹیفیکیشن ہم سے رہ نہ جائے۔ کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی قریبی ہے، اس نے میسج کیا اور ہم 2-4 دن اگر اس کے میسج کو اگنور کر دیں، ناراض ہو جائے گا وہ۔ قرآن اللہ کا آخری میسج ہے، قرآن اللہ کا لاسٹ اینڈ فائنل میسج ہے، اور یہ قیامت تک یہ کتاب ہمیں ملی ہے ہدایت کے لیے۔ اس کتاب کو ہم کھول کے پڑھنے کی، کبھی غور کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے اپنے امتیوں کی، تو اسی بات پر شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن سے اپنا تعلق چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر،
اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. جب اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پر غور کرنا چھوڑ دیا، تو یہ امت ذلیل ہوتی چلی گئی، یہ امت خار ہوتی چلی گئی. اس کے بعد اللہ نے کافروں کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے. کافروں کا اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں اتر رہا ہے؟ قرآن کو اترنا تھا پوری ایک کتاب کی شکل میں، ایز اے بک کیوں نہیں اتر گئے؟ تھوڑا تھوڑا قرآن کیوں اتر رہا ہے؟ اور یہ جو کافروں کا مطالبہ تھا، یہ انسانی فطرت ہے. انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان ہر چیز میں انسٹنٹ ریزلٹ چاہتا ہے، فوراً ہمیں ہماری منچاہی چیز فوراً مل جائے. قرآن کا طریقہ یہ فوراً آپ کی منچاہی چیز مل جائے. یہ قرآن اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی چیز ہمیں سکھاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر اکٹھا کیوں نہیں اتارا گیا؟ كَذَلِكَ، ہم تو اپنے نبی پر اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا قرآن اتاریں گے. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو طاقت پہنچاتے ہیں. قرآن الگ الگ انسیڈنٹس پر نازل ہوا، الگ الگ واقعات کے موقع پر نازل ہوا. اکٹھے نازل ہوتا تو وہ کیفیت نہ ہوتی جو تھوڑا تھوڑا اترنے میں ہوئی ہے. ہر مصیبت کے موقع پر، ہر تکلیف کے موقع پہ جب قرآن اترتا تھا، نبی کو تسلی مل جاتی تھی، نبی کو سکون مل جاتا تھا. تو اللہ نے کہا کہ اے نبی، ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو تسلی دیں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے یہ قرآن آپ کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھایا ہے. اس قرآن کو ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھے، رک رک کر کے پڑھے. صحابہ کا انداز بھی یہی تھا. صحابہ وہ ہمارے طرح راجدھانی ایکسپریس والا قرآن کبھی نہیں پڑھا صحابہ نے. یہ 3 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، 5 دن کی تراویح، اور پورا یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ نہیں سنائی دے رہا ہے. مذاق ہے قرآن کے ساتھ، یہ کھلواڑ ہے قرآن کے ساتھ. ایسی تراویح سے بہتر ہے کہ تراویح انسان نہ پڑھے، ایسی نماز سے بہتر ہے کہ انسان نماز نہ پڑھے. کیا تماشا ہے بھائی! یعنی ایون سورہ فاتحہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ امام سورہ فاتحہ میں کیا پڑھ رہا ہے. تو نبی کو اللہ نے جو قرآن سکھایا ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اے نبی ہم نے قرآن ٹھہر ٹھہر کر کے آپ کو پڑھنا سکھایا ہے. صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نبی سے 10 آیتیں سیکھتے تھے اور ان کے اوپر جب تک عمل نہیں کرتے تھے 11ویں آیت کا نمبر نہیں آتا تھا. دین اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھا ہے صحابہ نے. گھول کے کوئی دوا نہیں جو پلا دی جائے اور فوراً انسان جو ہے ہدایت یاب ہو جائے. صحابہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ دین سیکھا ہے. اس کے بعد ایک بہت خطرناک بیماری کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وہ بیماری بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی ہے. بھئی ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں، اپنی ڈیزائرز کی عبادت کرتے ہیں. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں؟ اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے آپ. جو انسان اپنی خواہشات کا پیروکار ہو جائے، جس کی زندگی کا رول کیا ہو جائے؟ فالو یور ہارٹ، اپنے دل کو فالو کرو. فالو یور ڈیزائر، اپنی خواہشات کی پیروی کرو، جو من میں آئے وہ کرو. تو جب من میں آئے وہ کرو والے تم مسلمان ہو تو تم پھر اللہ کی عبادت کہاں کرو؟ تم نے تو اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے. جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے حساب سے چلتا ہے، اور جس کی زندگی کا رول یہ ہے کہ جو میرا دل چاہے گا میں وہ آ جائے نا بھائی، مائی باڈی، میرا جسم میری مرضی. یہ نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ آج دنیا کی بہت ساری عورتیں کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، میں ننگی گھوموں، میں انڈر گارمنٹ پہن کے گھوموں، میں چھوٹے کپڑے پہنوں، میں جسم کی نمائش کروں، تمہیں کیا جاتا ہے؟ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے. اگر مسلمان کی یہ سوچ ہے تو پھر وہ قرآن کریم کی اسی آیت کی کیٹیگری میں آتا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ نے اس انسان کو دیکھا جو اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے، اپنی خواہشات کی عبادت کرتا ہے. اس کے بعد اللہ نے اپنے کچھ اسپیشل بندوں کا ذکر کیا. بندے تو سب ہیں اللہ کے، مگر اللہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. وعباد الرحمن، جیسے ایک باپ کے 5 بیٹے ہوتے ہیں، 5 اس کی اولاد ہوتے ہیں، مگر جس بیٹے سے باپ بہت خوش ہوتا ہے، جو بیٹا اپنے باپ کے دل کو خوشی پہنچاتا ہے، تو باپ کبھی جوش میں آ کے کہتا میرا بیٹا تو وہ ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 4 اس کے بیٹے نہیں ہیں، مطلب یہ کہ میرا لائق بیٹا وہ ہے۔ اب ذرا انداز بیان دیکھیے اللہ کا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، زمین پر دھیمی چال چلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بہت سلو چلتے ہیں، بہت مردوں کے انداز میں چلتے ہیں، بہت ڈھیلی چال چلتے ہیں؟ نہیں، یہاں زمین پہ نرم چال چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی چال سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ تکبر کرنے والے، یہ گھمنڈ کرنے والے، یہ اہنکار کرنے والے لوگ نہیں، ان کے اندر نرمی ہے۔ یہ ان کی پہلی پہچان ہے، ان کی چال بتا رہی ہے کہ یہ گھمنڈی لوگ نہیں ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے، جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ جاہلوں سے ڈیبیٹ نہیں کرتے، وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے۔ قالوا سلاما، سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یا قالوا سلاما کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا کہ سلامتی والی بات کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اچھی بات کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے۔ وہ ٹرولنگ کلچر پر عمل نہیں کرتے کہ ٹرول کیا جائے، گالی دیا جائے، ایک دوسرے کی برائی کے بدلے میں برائی پیش کی جائے، یہ ان کا کلچر نہیں ہوتا ہے۔ وہ جاہل کی جہالت کے جواب میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کے خاص بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے، ان کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں، وہ رات رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں۔ اچھا، جب تہجد گزار ہوتے ہیں تب تو بھائی جنت ان کی پکی ہو گئی، تب تو انہیں جہنم سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ رات رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ان عذابہا کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب بڑا چمٹ جانے والا ہے۔ غرامہ اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں آپ نے کسی سے قرضہ لیا، اب جس سے قرضہ لیا ہے وہ اپنا قرضہ مانگنے کے لیے بار بار آپ کے دروازے پہ آتا ہے، آپ کو چمٹ جاتا ہے، آپ کو پکڑ لیتا ہے، اس کنڈیشن کو عربی میں غرامہ کہتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے بندے دعا کرتے کہ اے اللہ ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب تو چپک جانے والا ہے، جہنم کا عذاب جان چھوڑنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ یہ دعائیں کرتے ہیں وہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور پہچان ان کی بتائی، فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، بخیلی بھی نہیں کرتے۔ جو بخیلی کر رہا ہے، جو اپنے بچوں کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، وہ بھی ذلیل آدمی ہے۔ اور جو اپنی کیپیسٹی اور اپنی لمٹ سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، قرضے مانگ مانگ کے اپنا خرچ چلا رہا ہے، لیکن اپنے لائف اسٹیٹس سے سمجھوتا نہیں کر رہا ہے، اپنے سو کالڈ اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، وہ انسان اسراف سے کام لے رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ آیت اکانومی کی بیس ہے۔ یہ آیت اگر کوئی ملک، کوئی کنٹری اگر قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرے، کوئی کمپنی اس قرآن کی آیت پر عمل کرے، کوئی گروپ آف پیپل اس آیت پر عمل کرے، ان کی اکانومی صحیح ہو جائے گی۔ اکانومی کی بنیاد یہی ہے کہ آپ کے یہاں میانہ روی ہو، آپ کا خرچ اور آپ کی انکم دونوں کے درمیان ایک بیلنس ہو۔ خرچ زیادہ ہوگا تو بھی پرابلم ہے، اور انکم کم ہے اور خرچ زیادہ ہے تو بھی پرابلم ہے، اور اگر آپ ضروری خرچے نہیں کر رہے ہیں تو بھی پرابلم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نیک بندے جب خرچ کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ 3 بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ The top 3 crimes اسلام کی نظر میں 3 بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی ناحق کسی انسان کی ہتیا نہیں کرتے، مرڈر نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ یہ ہیں ٹاپ 3 کرائمز: شرک کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا۔
میرے اسپیشل بندے ان تینوں میں سے کوئی غلط کام نہیں کرتے، نہ وہ شرک کرتے ہیں، نہ وہ قتل کرتے ہیں، نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے گا وہ بہت نقصان اٹھائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، وہ اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ جو شرک کرے گا، جو قتل کرے گا، جو زنا کرے گا، ایمان لانے کے بعد اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ہاں کوئی سچی توبہ کر لے، کوئی ایمان لے آئے، کوئی نیک عمل کرنے لگے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سچی توبہ اگر انسان کر لے، اللہ کا وعدہ ہے اس کے نامہ اعمال میں اب تک جتنے گناہ تھے وہ سب کنورٹ کر دیے جائیں گے نیکیوں میں۔ سچی توبہ اگر کر لے اور توبہ کے بعد ایمان کے راستے پہ آ جائے، عمل صالح کے راستے پہ آ جائے، تو اب تک جتنے گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ اس کو کنورٹ کر دے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے اس آیت کا، اور دوسرا مطلب علماء نے اس آیت کا یہ لکھا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سچی توبہ کر لیں گے تو اب تک جیسے گناہ کے کام ہوتے تھے اب اللہ تعالیٰ نیکیوں کی ویسی ہی توفیق دے گا۔ اب آپ نے آپ تک جتنے گناہ کیے تھے اب اس کا ڈبل آپ نیکی کے کام کریں گے، اللہ نیکیوں کی توفیق آپ کو دے گا۔ یہ ہے سچی توبہ کی قبولیت کی ایک نشانی، یہ بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے وہ جو اسپیشل بندے ہوتے ہیں وہ کسی غلط چیز میں شامل نہیں ہوتے ہیں، کسی حرام مجلس میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، وہ کسی جھوٹی جگہ میں، کسی حرام محفل میں، کسی ایسے فنکشن میں، کسی ایسی سیریمنی میں، کسی ایسے پروگرام میں جہاں شرک ہو رہا ہو، جہاں زنا ہو رہا ہو، جہاں حرام کام ہو رہا ہو، ایسے کسی فنکشن میں شامل نہیں ہوتے۔ لا یشہدون الزور، وہ کسی حرام چیز میں، کسی لغو چیز میں شامل نہیں ہوتے۔ ایک مطلب تو یہ ہے اس آیت کا، اور دوسرا مطلب یہ کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ کوئی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ سچی بات بولتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر کسی لغو چیز کے پاس سے، کسی حرام چیز کے پاس سے ان کو گزرنا بھی پڑ جائے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، اس میں انوالو نہیں ہوتے، اس میں شامل نہیں ہوتے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور میرے خاص بندے وہ ہیں جب اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، جب رحمان کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے بن کے گر نہیں جاتے بلکہ غور کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر غور کرتے ہیں، اندھے بہرے بن کے گر نہیں جاتے ہیں۔ ان کا کام قرآن پر غور کرنا ہوتا ہے، وہ صرف اندھے بہرے بن کے قرآن سن کر کے گر نہیں جاتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور میرے اسپیشل بندے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اپنی فیملی کی بھی وہ چنتا کرتے ہیں، ہمارا پریوار، ہماری بیوی، ہمارے بچے اللہ کے فرما بردار ہے کہ نہیں۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوتی ہے ان کی بیوی؟ جب ان کی بیوی پردہ کر کے گھر سے نکلتی ہے۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے بچے کب ہوتے ہیں؟ جب اپنے بچے کو نماز کی پہلی صف میں دیکھتے ہیں، جب اپنے بچے کو قرآن کا حافظ دیکھتے ہیں، جب اپنے بچے کو علماء سے کی محبت کرنے والا دیکھتے ہیں، جب اپنے گھر میں دین کی قدر دیکھتے ہیں، جب اپنے گھر میں شیطانی کاموں سے اپنے بچوں کو دور دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ان کا حوصلہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ متقی بنا دے، کہتے ہیں اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دنیا کے لیے آئیڈیل بن جائیں۔ اور واللہ میں نے دنیا میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو سوسائٹی میں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ایسی جگہ جاب کر رہے ہیں جہاں اگر وہ حرام طریقے سے چاہیں لاکھوں کروڑوں اکٹھا کر سکتے ہیں، مگر وہ اپنی جاب کے نیچر کو جاننے کے باوجود اور یہ جاننے کے باوجود کہ وہ بہت کما سکتے ہیں حرام طریقے سے، وہ حلال کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ یہ جو اپنی کمائی کو حرام سے بچانے کا جو یہ جذبہ ہے، واللہ یہ رات رات بھر تہجد پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے یہ جذبہ۔ ایک نوجوان ہے
جو ایسی جگہ کام کر رہا ہے جہاں وہ چاہے تو اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کر سکتا ہے، لڑکیوں سے باتیں کر سکتا ہے، حرام ریلیشن شپ بنا سکتا ہے، مگر وہ اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے. ایسے لوگ آئیڈیل ہیں سماج کے لیے. ایسے لوگ اس لیے آئیڈیل ہیں کہ جب ایک انسان کو گناہ کا موقع مل رہا ہے اور پھر بھی وہ اپنے دامن کو تقویٰ کے ساتھ رکھے اور اپنے دامن کو گناہ سے بچا کے رکھے، تو میرے پیارے ساتھیوں ایسے لوگ اس لائق ہیں کہ ان سے انسپائر ہوا جائے، ان سے متاثر ہوا جائے، ان کو آئیڈیل بنایا جائے. اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے پروردگار تو ہمیں ان متقیوں کا امام بنا دے. اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے اور سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اس بات پر کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، ختم نہ کر دیں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. اے نبی آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، سچائی کو بتانا ہے، ہدایت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو جلائیے مت، آپ اپنے آپ کو برن آؤٹ مت کیجیے، اپنے آپ کو ختم مت کیجیے. اس میں اسلام کی تبلیغ کرنے والے اور توحید کی دعوت دینے والے داعیوں کو ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ کا کام ہے کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، سمجھانا. ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اس ٹینشن میں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے. اس میں یہ سبق بھی ملا کہ ہمارے نبی کے دل میں کتنی فکر تھی، ہمارے نبی کو کتنی ٹینشن تھی لوگوں کے ایمان لانے کی. اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، سامنے دریا ہے، پانی ہے، سامنے ٹھانٹے مارتا ہوا دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان کے ساتھیوں کے پاس کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے. سامنے پانی ہے، پانی میں ڈوب کے مر جانا ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں جماعتوں کا سامنا ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا اور فرعون کے ساتھیوں کا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اے میری قوم کے لوگوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میرا اللہ ضرور مجھ کو کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا. جب آپ زندگی میں ڈپریشن کے شکار ہو جائیں، جب مسائل آپ کو ہر طرف سے گھیر لیں اور آپ کو کوئی راستہ نہ سوجھے، تو آپ اپنے مولا کو یاد کیجئے، اپنے رب کو یاد کیجئے. اور آپ کا رب کہاں سے راستہ نکالے گا آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کے توکل کا لیول جتنا اعلیٰ ہوگا اللہ اتنا ہی بہترین راستہ نکالے گا. ہر طریقے کی اینزائٹی، ہر طریقے کے ڈپریشن، ہر طریقے کے ٹینشن کا علاج اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہے میرے پیارے ساتھیوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے کہا اے موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر مارو. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. آج سمندر کے اندر برج بنانا پڑتا ہے، کروڑوں کا میٹیریل لگتا ہے، کروڑوں کا سرمایہ لگتا ہے، اس کے بعد مہینوں کی محنت کے بعد ایک جو ہے برج تیار ہوتا ہے. یہاں دریائے قلزم میں اللہ نے موسیٰ کی لاٹھی کو کہا ہے موسیٰ لاٹھی کو مارو، اور دونوں طرف پانی بیچ میں رک گیا اور راستہ بن گیا، بیچ میں پورا ایک راستہ بن گیا. اور اسی راستے پر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے گئے. اور جب فرعون پہنچا اس پانی میں، پانی کے دونوں پارٹ آپس میں مل گئے. پانی وہی تھا، اللہ نے جتنی دیر تک تھمنے کا حکم دیا پانی تھم گیا، اللہ نے ملنے کا حکم دیا پانی مل گیا. یہ کائنات ہمارے اشاروں پہ نہیں چلتی، اللہ کے اشاروں پر چلتی ہے. یہ کائنات اللہ کے حکم پر چلتی ہے. اللہ چاہے تو ایک لاٹھی کے ذریعے سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی ذات پہ یقین اگر ہو تو ایک لاٹھی سے بھی یہ کمال ہو سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کو نقل کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا ہے. کیا دعا کرتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا، ذلیل مت کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. دنیا کی یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، مال اور اولاد.
ہماری ساری تگو دو کا سینٹر یہی دو چیزیں ہیں، مال کیسے آ جائے، اولاد کو سکھ کیسے مل جائے، یہی تو ہے۔ انسان کی ساری محنت کا رزلٹ یہی ہے کہ بھئی مال حاصل ہو جائے اور اولاد سکھ اور چین سے رہے۔ مگر قیامت کے دن نہ یہ مال ہمارے کام آئے گا، نہ اولاد ہمارے کام آئے گی۔ کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا، صاف ستھرا دل لے کے آئے گا۔ یہ صاف ستھرا دل کا کون سا دل ہوتا ہے؟ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جس میں شک نہ ہو، جس دل میں شک نہ ہو، ڈاؤٹ نہ ہو، جس دل میں اللہ کی ذات پہ یقین ہو، دین پہ یقین ہو، وہ دل قلب سلیم ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں القلب السلیم هو القلب الخالص من الشرک، قلب سلیم وہ دل ہے جس دل میں شرک نہ ہو۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں القلب السلیم الذی سلم من حب الدنیا، قلب سلیم وہ دل ہے جس دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ امام ابن قیم کہتے ہیں القلب السلیم الذی سلم من کل شہوہ، قلب سلیم وہ ہے جو شہوتوں سے محفوظ ہو جائے، جو ناجائز خواہشات سے محفوظ ہو جائے۔ تو ابراہیم کتنی پیاری بات کہتے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کے آئے گا۔ آج ہمیں اپنے دلوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں میں بڑی گندگیاں بھری ہیں، دنیا کی ناجائز محبت کی گندگی، ناجائز خواہشات کی گندگی، بہت سارے دلوں میں شرک کی گندگی، بہت سارے دلوں میں ریاکاری کی گندگی، بہت سارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور کپٹ کی گندگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں اگر کامیاب ہونا ہے تو دل کو ان تمام گندگیوں سے پاک کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم دل کو پاک نہیں کر لیں گے اللہ کی بارگاہ میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا۔ قوم عاد جو تھی، ان کے فن تعمیر کے یہ بڑے ماہر تھے، ان کی بلڈنگ کی جو بناوٹیں تھی بڑی شاندار ہوتی تھی، ہر اونچی جگہ پر ان کا ایک محل ہوتا تھا، اور یہ اسٹیٹس سمبل انہوں نے بنا کے رکھا تھا کہ بھئی ہمارے پاس اتنا محل ہونا چاہیے۔ آج بھی جو ہے ریئل اسٹیٹ میں ایک طریقے کا اسٹیٹس سمبل ہے، انسان کو ضرورت نہیں ہے مگر اپنی شان کے لیے مکانات بنا کے بیٹھا ہوا ہے، بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں، کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے اچھا اور شاندار مکان بنائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر اونچی اونچی بلڈنگیں صرف اس لیے بنائی جا رہی ہیں تاکہ سماج میں ہمارا ایک اسٹیٹس سمبل ہو جائے تو معاف کیجیے گا، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ قوم عاد کا طریقہ اللہ نے فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبسون، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبسون، تم لوگ ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بناتے ہو کھلواڑ کرنے کے لیے، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور بڑے بڑے محل بناتے ہو، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ جن محلوں کو تم بنا رہے ہو کیا سوچ کے بنا رہے ہو ہمیشہ رہو گے؟ ہمیشہ تو نہیں رہ سکتے، ہمیشہ نہیں رہ سکتے۔ ارے اس بات کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ جن محلوں کو ہم بنا کے جا رہے ہیں ان محلوں میں ہمارے بعد ہماری اولاد ہی رہے گی۔ بہت سارے محل آج کھنڈر بن گئے، اور جن بادشاہوں نے وہ محل بنائے تھے ان بادشاہوں کی اولادیں آج فٹ پاتھ پہ آ گئی، سڑک پہ آ گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ اے قوم عاد کے لوگوں، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبسون، تم ہر اونچی جگہ پر کھلواڑ کرنے کے لیے ایک عمارت بناتے ہو، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم بڑے بڑے محل بناتے ہو اور یہ سوچ کر کے بناتے ہو کہ ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ قوم عاد کی بیماری آج ہمارے اندر بھی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اچھے مکانات بنانا برا نہیں ہے میرے ساتھیوں، لیکن بلا ضرورت اور صرف ایک اسٹیٹس سمبل کے لیے اور اپنی امیری اور شان دکھانے کے لیے مکانوں کو بنا کے چھوڑ دینا، یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ قوم عاد کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کا ذکر کیا۔ قوم شعیب کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، فائنینشیل 420 کرتی تھی، فائنینشیل فراڈ کرتی تھی۔ آج بڑی بڑی کمپنیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ریونیو کو بڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے، کنزیومرز کو دھوکہ دینے کے لیے ریونیو کو بڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے، چیٹنگ، غلط بیلنس شیٹ بنائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے ہماری کمپنی بہت مضبوط ہے، جبکہ جھوٹ ہوتی ہے، فراڈ ہوتی ہے۔ تو یہ جو بیلنس شیٹ میں ہیر پھیر ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں سے اکانومیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اکانومیکل اسٹیبلٹی کے لیے ہمارا فنڈامنٹلز بالکل
ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا, حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اوفوا الکیل ولا تکونوا من المکثرین, اے میری قوم کے لوگوں تم ناپ تول پوری پوری کر کے دیا کرو, ڈنڈی مارنے والوں میں سے نہ بنو, نقصان کرنے والوں میں سے نہ بنو. وزنوا بالقسطاس المستقیم, اور صحیح ترازو سے سامان تول کے دیا کرو. علماء لکھتے ہیں کہ یہاں ترازو کی جو بات کہی گئی, ناپ تول کی جو بات کہی گئی, یہ صرف پرانے زمانے کے ترازو کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ نئے دور میں, یہ ماڈرن دور میں بھی جو تجارت اور بزنس میں جتنے ہیر پھیر ہو رہے ہیں اور جتنے فراڈ ہو رہے ہیں, سب اس قرآن کی آیت کے اندر آ گئے. ہر طریقے کے فائنینشیل فراڈ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. مسلمان آپ ہیں تو آپ کی تجارت بھی ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, اور جب آپ کی تجارت ٹرانسپیرنٹ ہوگی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر بیچنے والا خریدنے والا دونوں ایماندار ہیں, دونوں ٹرانسپیرنٹ ہیں, دونوں طرف ٹرانسپیرنسی ہے, تو بورک لہما فی بیعہما, اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اور جہاں ٹرانسپیرنسی نہ ہو, جہاں دھوکہ اور فراڈ ہو, اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو اٹھا لے گا. آج کاروبار سے جو برکت ختم ہو رہی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ چیٹنگ اور فراڈ کا کلچر ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. یہ قرآن کی آیت بالکل شروع میں اتری تھی اللہ کے نبی کے اوپر, اور جب یہ آیت اتری تھی اللہ کے رسول کے اوپر, آپ نے اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو بلایا, اپنے چچا عباس کو بلایا, اپنی پھوپھی صفیہ کو بلایا, اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا, خاندان کے تمام لوگوں کو بلایا, اور سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا انقذوا انفسکم من النار, اے میری خاندان کے لوگوں, میں اللہ سے تم کو ڈرنے کی تلقین کر رہا ہوں, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ کی توحید کو قبول کر کے اور محمد رسول اللہ کی رسالت کو قبول کر کے اللہ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو. محمد رسول اللہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب کے مقابلے میں, اگر تم نے توحید کو قبول نہیں کیا, تم نے اسلام کو قبول نہیں کیا, میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. اے میری بیٹی صفی, اے میری بیٹی فاطمہ, میں تمہارے بھی کام نہیں آؤں گا. اے میرے چچا عباس, میں آپ کے بھی کام نہیں آؤں گا. اے میری پھوپھی صفیہ, میں آپ کے کام بھی نہیں آؤں گا. ہاں, آپ سے جو رشتہ داری ہے میری, میں دنیا میں وہ رشتہ داری ضرور نبھاؤں گا, میں دنیا میں صلہ رحمی ضرور کروں گا, مگر آخرت میں رشتہ داری میں بھی آپ کے کام نہیں آؤں گا. یہ نبی نے اس آیت پر عمل کیا. آج یہ آیت ہم سب کو ایک میسج دے رہی ہے کہ جب ہم دینداری کی بات کریں تو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہماری فیملی کے اندر دینداری ہے کہ نہیں, ہمارے بال بچوں میں دینداری ہے کہ نہیں. سب سے پہلے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, نیکی کی شروعات اپنے گھر سے کریں, اپنی فیملی سے کریں. اگر ہم بہت دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہماری فیملی پر وہ دینداری اثر انداز نہیں ہو رہی ہے, تو پھر اس کا مطلب کہ ہم دینداری کا ڈھونگ کر رہے ہیں اور دینداری کا ناٹک کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے. اس کے بعد سورہ شعراء کے آخر میں اللہ نے شاعروں کا ذکر کیا. شاعری جو ہوتی ہے یہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے چھوٹے شعروں میں پرو دیا جاتا ہے. شاعری کے اندر ایک اٹریکشن ہوتا ہے, ایک طاقت ہوتی ہے. شاعری کے ذریعے بڑے بڑے بہادر لوگ اپنی فوج کے اندر جوش اور جذبہ بھرنے کے لیے شاعری پڑھا کرتے تھے. تو شاعری کے اندر نگیٹو باتیں بھی ہوتی ہیں, پازیٹیو بھی ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, شاعروں کے پیچھے وہی لوگ چلتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, کیا تم نہیں دیکھتے کہ شاعر لوگ ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون, اور وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. کبھی شاعروں کی شاعری سنی آپ؟ جیب پھٹی ہوگی اور بات کریں گے کروڑوں کی, میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے آیا ہوں, اس کے پاس ہے کچھ نہیں, اور شاعری میں کیا بول رہا ہے, میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے آیا ہوں. تو شاعروں کی یہ خاص بات ہوتی ہے, وہ بکواس زیادہ کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں ڈینگے زیادہ مارتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شاعروں کو فالو کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات نہیں ہے. شاعری سے کا ایک شوق ہو سکتا ہے, مگر آپ دن رات شاعری کرتے رہیں. ہمارے نوجوان حضرات جو ہیں وہ ماشاءاللہ شاعری کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. اب وہ الٹے سیدھے اشعار کچھ بھی سوشل میڈیا پر مل جاتے ہیں, اس کو کس کی طرف منسوب کر دیا جاتا؟ علامہ اقبال کی طرف. بیچارے علامہ اقبال اگر آج دنیا میں آ جائے تو سوچے کہ میرے نام سے کتنے فیک اشعار بنا کے میری طرف منسوب کیے جا رہے ہیں. یعنی جتنی نظم کے اندر جتنی الٹی سیدھی باتیں سب علامہ اقبال کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں, اور نثر میں جتنی الٹی سیدھی باتیں تو حضرت علی کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں. تو یہ شاعری جو ہے یہ ایک کمال, ایک ہنر ہے.
اللہ نے شاعری کو ہر طریقے سے نظر انداز نہیں کیا، اللہ نے ایکسیپشن بھی کیا. اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. اللہ نے شاعروں کو کرٹیسائز کرنے کے بعد کہا کہ سارے شاعر ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. جو ایمان لے آئیں، جو نیک عمل کریں، جو کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اور جو مظلوم کی حمایت کریں، جو ظلم کے خلاف شاعری لکھیں، ایسے شاعر قابل تعریف ہیں. اللہ کے رسول کے دور میں ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت اچھی شاعری کرتے تھے، اور مشرکین جب اللہ کے رسول کے خلاف آپ کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کوئی شاعری کہتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت اللہ کے رسول کی تعریف میں شاعری کہتے تھے، اور مشرکین کی اس تنقید سے اللہ کے نبی کو بالکل نکال دیتے تھے. یہ ان کا کمال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے شاعر لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد میرے بھائیوں 19ویں پارے کے لاسٹ میں سورہ نمل شروع ہوتی ہے. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کا ذکر کیا، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سپر پاور سے نوازا تھا. سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی ان کو آتی تھی، پرندوں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، اور وہ روزانہ تمام جانوروں کو اکٹھا کرتے تھے اور ان کو مینج کرتے تھے، ان کا حساب کرتے تھے. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے پاس سے گزر رہے تھے. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے پاس سے گزر رہے تھے. قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں جلدی سے اپنے بل میں چلی جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رونت ڈالے. وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. یہ چیونٹیوں کی کوئی رانی تھی جس کو اپنی پرجا کی، اپنی عوام کی اتنی فکر تھی کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے چیونٹیوں جلدی سے بل میں داخل ہو جاؤ. قوم کا لیڈر وہ ہوتا ہے جو پوری قوم کی فکر کرے. وہ چیونٹی اکیلی نہیں بھاگ گئی، اس نے تمام چیونٹیوں کو خبردار کیا کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے بل میں چلی جاؤ. اور پھر کہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رونت ڈالے. اور یہ کام سلیمان اور اس کا لشکر کب کریں گے؟ وہم لا یشعرون، یہ جان بوجھ کے تو یہ کام نہیں کر سکتے. انجانے میں کہیں ان کے پیروں کے نیچے تم رونت نہ دی جاؤ. سلیمان نبی ہیں، ایک نبی اور نبی کے ماننے والے ایک چیونٹی کو بھی جان بوجھ کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ چیونٹی کتنی ہوشیار ہے کہ ایک نبی کے بارے میں بات کر رہی ہے تو ایکسکیوز دے کے بات کر رہی ہے، عذر پیش کر رہی ہے کہ اگر سلیمان ہم کو رونت دیں گے تو جان بوجھ کے ایسا کام نہیں کریں گے. پتہ یہ چلا کہ کسی نبی کے ماننے والے کسی چیونٹی کو بھی ناحق نہیں مارتے، تو جب سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے چیونٹی کو ناحق نہیں مار سکتے تو آخری نبی کے ماننے والے کسی نردوش کی ہتیا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ٹیررزم اور آتنکواد اور دہشت گردی کے خلاف قرآن کریم کی یہ آیت بہت مضبوط دلیل ہے کہ کسی نبی کے ماننے والے ٹیررسٹ نہیں ہو سکتے، آتنکوادی نہیں ہو سکتے، دہشت گرد نہیں ہو سکتے، بے قصوروں کے قاتل نہیں ہو سکتے. سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں. یعنی اتنا بڑا پاور تھا ان کا کہ چیونٹیوں کی بھی وہ بولی سمجھتے تھے اور چیونٹیوں پر بھی ان کی حکومت تھی. مگر سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت پر ذرہ برابر بھی اکڑ نہیں دکھائی، غرور نہیں دکھایا، اور فوراً انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک عورت تھی جو بلقیس نام تھا اس کا، اور وہ ایک ملک پر حکومت کرتی تھی جس ملک کا نام تھا سبا. وہ سبا پر حکومت کرتی تھی، اور اس عورت کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب سورج کی عبادت کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو لیٹر لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، ہم تم سے کوئی لڑائی نہیں کریں گے. تو ملکہ سبا نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ یہ لیٹر ہمارے پاس آیا ہے، تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو درباریوں نے ملکہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ جو مناسب سمجھیں ہم اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں. تو ملکہ سبا نے گفٹ بھیجا حضرت سلیمان کے پاس. اس نے دیکھا کہ اس نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ یہ اس گفٹ کا کیا کرتے ہیں سلیمان. تو جب گفٹ لے کر کے سلیمان السلام کے پاس ملکہ سبا کا آدمی آیا تو حضرت سلیمان نے بڑے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ تم اپنے گفٹ پر اور اپنے ہدیہ پر تم خوش رہو، اب ہم تم پر چڑھائی کریں گے اور تم پر حملہ کریں گے. اس کے حملہ کرنے سے پہلے حضرت سلیمان نے
اپنے دربار میں کہا کہ کیا کوئی ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے کے آ جائے؟ تو ایک بہت بڑا جن تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے کے پہلے ملکہ سبا کا تخت لا کر کے رکھ دوں گا۔ ایک جن نے، ایک بہت بڑے جن نے یہ بات کہی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کے دربار میں ایک آدمی تھے جن کے پاس کوئی مخصوص علم تھا، کوئی خاص نالج تھی۔ اللہ نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد خود سلیمان علیہ السلام ہے، واللہ عالم، یا تو یہ خود سلیمان علیہ السلام تھے یا ان کے دربار کا کوئی نیک آدمی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص علم سے نوازا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان میں ملکہ سبا کا تخت آپ کی پلک جھپکنے کے پہلے لا کے رکھ دوں گا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، اور جب تھوڑی دیر کے بعد، پلک جھپکنے کے بعد حضرت سلیمان نے دیکھا تو وہ تخت ان کے سامنے لا کے رکھا ہوا تھا۔ قال ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم، یہ میری کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ میری کوئی خوبی نہیں ہے کہ آج اتنی بڑی ملکہ کا تخت پلک جھپکنے بھر میں میرے سامنے آ گیا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آج لوگ مکان کے گیٹ پر لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی، آج لوگ اپنی گاڑیوں پہ اور کار کے پیچھے لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ جس کار میں بیٹھ کے غلط کام کرتے ہیں، جن بلڈنگوں میں بیٹھ کے حرام کام کرتے ہیں، ان بلڈنگوں کے گیٹ پہ لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ ھذا من فضل ربی کسی بلڈنگ پہ لکھوا دینا، کسی کار پہ ایز اے سلوگن لکھوا دینا، کسی بائک پر ایز اے سلوگن لکھوا دینا، یہ آسان کام ہے میرے بھائیوں، مگر حقیقت زندگی میں پریکٹیکلی اس کو اپنانا یہ بہت ٹف کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ زندگی میں بڑی سے بڑی آپ کو دولت مل جائے، نعمت مل جائے، دل میں کبھی بھی تکبر کا احساس نہ ہو، ہمیشہ یہ احساس ہو ھذا من فضل ربی، یہ نام ہو رہا ہے، یہ عزت مل رہی ہے، یہ خوبصورتی ملی ہے، یہ دولت ملی ہے، یہ گاڑی ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرا بندہ بنتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر گزار بندہ بنتا ہے وہ اپنے لیے بنتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بہت بے نیاز ہے اور میرا رب بہت کریم ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہمیں دنیا میں کوئی کامیابی ملے، کوئی کاروبار ہمارا چمک جائے، تو ہم اسے اپنی ذاتی محنت اور اپنا سیلف میڈ ایلیوژن اور اپنی ذاتی محنت نہ سمجھیں، اسے اپنے رب کا فضل سمجھیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ جب نعمتیں ہمیں دیتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہوتا ہے، اور نعمتوں میں اگر ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو پھر وہ نعمت ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کے 19ویں پارے کی چند آیات تھی۔ انشاءاللہ کل ہم 20ویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان آیات پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، غور کرنے کی اور قرآن سے جو نصیحتیں ملتی ہیں ان پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں سے جو لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ محترم حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج 18 روزے مکمل ہوئے، 19ویں تراویح ادا کی گئی، اور روزانہ کی طرح آج تفسیر قرآن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 19ویں پارے کی کچھ آیات کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔